الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وبارك وسلم۔ قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے دو پارٹ پر مشتمل ایپیسوڈ آپ نے دیکھے اور سنے۔ تقریباً 30 آیات پر مشتمل میری کتاب قرآن اور اہل بیت کا درس ہو رہا ہے۔ آج ہم آخری پارٹ لے کر کے، آخری ایپیسوڈ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک اہل بیت اطہار خصوصاً امام علی مقام کے صدقۃ طفیل میں، شب عاشورہ کے صدقۃ طفیل میں ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور دیکھیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے قرآن اور اہل بیت کے عنوان پر مشتمل سلسلہ کے اعتبار سے آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3786 باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک کتاب اللہ اور دوسری چیز میرے اہل بیت۔ اہل بیت اور قرآن کا رشتہ اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ مسند احمد کے حوالے سے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ انہما لن یتفرقا۔ یاد رکھیے گا، یہ تینوں ایپیسوڈ قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ایک سیریز ہے، سمجھیے۔ انہما لن یتفرقا۔ یعنی قرآن اور اہل بیت یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ مسند احمد حدیث نمبر 21618 21,618 جو پیچھے میں نے حوالہ کے طور پر دے رہی۔
انہما لن یتفرقا، یعنی قرآن اور اہل بیت ہرگز جدا نہ ہوں گے، اسی مسند میں اسی مقام پر ہے، حتی یردا علی الحوض، جب تک کہ یہ دونوں یعنی قرآن اور اہل بیت میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ کیا سمجھے آپ؟ کیا خدا کا کلام رسول خدا سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو امت کا وہ طبقہ جواب دے جو صرف قرآن 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 کی رٹ لگا رہا ہے، کیا وہ گمراہی سے بچنے کا سامان کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ گمراہی سے بچنے کا سامان حبیب رحمان کی فیض ترجمان زبان سے دیکھا کہ گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن اور اہل بیت دونوں سے رشتہ استوار کرو اور مستحکم رکھو۔ یہ رسول پاک کا فرمان ہے۔ قرآن کافی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ ان کا رشتہ زمینی سطح پر تو یہ ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے وہاں۔ اس کا مطلب جب تک آپ زندہ ہیں قرآن اور اہل بیت دونوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اور دھیان رہے اہل بیت اطہار کا کانسیپٹ میں نے دے دیا ہے۔ تحفظ شریعت، دین محمدی کے محافظ خصوصاً امام علی مقام، امام حسن، حضرت مولا کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہم ورضی اللہ عنہم وکرم اللہ تعالی وجوہہم۔ سلسلہ کے اعتبار سے آیت نمبر 17 دیکھیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انی اوصیکم بعطرتی خیرا، یعنی لوگوں میں تمہیں اپنی عطرت اہل بیت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ حاکم مستدرک جلد 2 صفحہ نمبر 131، حدیث نمبر 2559 2559۔ اس حدیث سے یہ بات کھلے طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ شر کا کوئی پہلو بھی ہماری زندگی سے سرزد نہ ہو، نہ عملی طور پر نہ ہی قولی طور پر، کیونکہ یہی اطاعت رسول ہے، اور اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، احبوا اہل بیتی لحبی، یعنی میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو، یعنی میں محبت ان سے کیا ہوں، میری محبت کی خاطر محبت کرو، تم امتی ہو، میں نبی کہہ رہا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3789۔ ہے کوئی جو اطاعت رسول کا دعویٰ کرے محبت رسول کے بغیر؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اطاعت بغیر محبت ممکن نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اہل بیت کی عظمت کا اعتراف ان سے محبت و خیر خواہی ہی میں اللہ و رسول کی خوشنودی پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ کے اعتبار سے آیت نمبر 18 دیکھیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے، جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں۔ تشریح، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم جس طرح اہل بیت ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، جس طرح اہل بیت ہیں اسی طرح انہیں صحابیت کا بھی شرف حاصل ہے۔ تو ان سے محبت، ان کی اطاعت، ان کو ایمانی آئیڈیل ماننا یقیناً ہدایت کا سامان ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 بول رہی ہے کہ لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائے تو ہدایت پر رہیں گے۔ تو ظاہر ہے ان اہل بیت کو دو شرف حاصل ہے، ایک تو شرف اہل بیت جن کی عظمت قرآن و حدیث سے عیاں ظاہر ہے، اور دوسرا شرف صحابیت، تو انہیں ایمانی آئیڈیل ماننا کیوں کر ہدایت کا ضامن نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ سبحان اللہ۔
میں اپنی کتاب ہی کو پڑھ رہا ہوں، ایک دم آسانی سے مجھے خود مزہ آ رہا، لطف آ رہا، الحمدللہ غوث پاک کے کرم سے، امام علی مقام کی دعاؤں سے، ان کی روحانی فیضان سے کتاب مجھ سے لکھی وائی گئی ہے۔ شروع ہی میں کہا تھا میں نے کہ میں ان کے حق ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے ذکر سے خود کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہونے کے لیے الحمدللہ کتاب میں نے لکھی ہے۔ آیت نمبر 19 دیکھیں سلسلہ کے اعتبار سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ ترجمہ، اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو پرسنل، تو عرضی سے پہلے صدقہ دے لو۔ تشریح، علی بن علقمہ الانماری بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے لوگ 1 دینار صدقہ کریں گے؟ میں نے کہا وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا نصف دینار؟ میں نے کہا وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے پوچھا پھر لوگ کس کی طاقت رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کچھ جو کی۔ آپ نے فرمایا تم تو بہت زاہد ہو۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی، اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13۔ کیا تم اپنی عرضی سے پہلے صدقہ کرنے سے گھبرا گئے؟ حضرت علی نے فرمایا سنو، میری وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت سے تخفیف کر دی۔ سبحان اللہ، یہ ہے احسان علی کا امت پر، ورنہ حضور سے کوئی بات کرنا یا رسول اللہ بھی کہنا ہوتا تو صدقہ پہلے دینے کی بات ضرورت تھی۔ صدقہ پہلے، کوئی پرسنل بات بھی، آپ سلام بھی بھیجنا ہو تو صدقہ دینا پڑتا، درود بھی بھیجنا ہو صدقہ دینا پڑتا، حضور سے پرسنل بات بھی، کچھ عریضہ پیش کرنا ہو، یہ علی کا احسان ہے کہ اب نبی سے بات کر سکتے ہیں جب چاہیں۔ سبحان اللہ۔ ترمذی حدیث نمبر 3300 نیز حضرت علی سے یہ بھی مروی ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد کوئی عمل کر سکے گا، اور وہ یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12۔ الکشف والبیان جلد 9 صفحہ نمبر 261 262، دار احیاء التراث العربی۔ مطلب یعنی دیکھیے اہل بیت اطہار کی اصل حضرت علی، اصول و فروع جب بات کرتا ہوں میں، اصل علی فاطمہ حسن حسین، تو ان میں جو علی ہیں وہ ان ایسی عظمت والے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ایسی آج بھی ہے کہ صرف علی اس پر عمل کرے۔ آپ ہم تلاوت کرتے ہیں، عمل نہیں کر سکتے اس پر۔ اور امام علی کا، علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا امت پر احسان یہ کہ نبی سے اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ پہلے بات کرنا، کچھ عریضہ پیش کرنا ہو، ابھی دیکھیں نا حجاج کرام کو آپ پیش کرتے ہیں کہ جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا، تو اگر یہ آیت مستقل رہتی، منسوخ نہ ہوتی، تو پھر آپ کو پہلے صدقہ کرنا پڑتا۔ مطلب غریب لوگ جو ہے نا حضور سے بات نہیں کر سکتے تھے، یہی مطلب ہوا۔ واقعی مدینۃ العلم کا باب العلم ہوا۔ سلسلہ کے اعتبار سے آیت نمبر 20 دیکھیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 100، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، سورہ بینہ آیت نمبر 8، یعنی کل 3 جگہ پر ہے یہ آیت۔ گویا 3 آیت، اسی لیے کل 30 آیات ہے میری کتاب، آپ اگر پڑھیں گے لے کر کے تو انشاءاللہ۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تشریح، ہے کسی کو اعتراض کہ اللہ پاک علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے راضی نہیں؟ ہے کسی کو اعتراض؟ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے یہی معلوم ہوتا ہے، سیاق سبق آگے پیچھے سے، کہ اللہ پاک صحابہ کرام سے راضی اور یہ حضرات بھی اللہ کے انعامات و اکرامات سے راضی، اور علی، فاطمہ، حسن، حسین یقیناً فہرست صحابہ میں شامل ہیں، تو یقیناً اللہ پاک ان سے بھی راضی۔ سبحان اللہ۔ تو اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کو راضی کرو تو راضی کرنے والے بندے
علی، فاطمہ، حسن، حسین کو خصوصاً دیکھو کہ ان حضرات نے کیوں کر اپنے مولا رب تبارک تعالیٰ کو راضی کیا ہے۔ مولا تعالیٰ ہمیں فہم کامل اور توفیق خیر عطا فرمائے۔ اسی لیے میں ایک جملہ آج کل کہہ رہا ہوں کہ حسینی فکر جو ہے نا، یہ روزانہ کی فکر ہے، یہ سالانہ فکر نہیں ہے۔ حسین دین ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ دین ہے، ایمان ہے، اس لیے ان کو روزانہ ماننا ہے، ان کو روزانہ ماننا ہے۔ سال میں افسوس ہوتا ہے ان رافضیوں پر، شیعوں پر، بس ایک مہینہ تک چیخ لیتے ہیں، چلا لیتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ حسینیت کو سمجھ نہیں پا رہی ہے امت۔ اسلامک لا، تحفظ شریعت، بلکہ آج تو ایک جملہ دیکھے بھی ہوں گے فیس بک، میں نے کہا ہے کہ ایک اسلامی عظیم یونیورسٹی کا نام ہے امام حسین۔ آپ بتائیں، بچے لے کر، بیٹی لے کر، بیوی لے کر، بیمار لے کر کوئی جنگ کرنے جاتا ہے، کھائے پیے ہٹے کٹے جنگجوؤں سے، اپوزیشن سے نہیں، ان کے جانے کا مقصد سمجھیے۔ وہ لے کر کے جو سب کو گئے، کیا عورتیں جنگ لڑتی؟ بیمار زین العابدین جنگ لڑتے، سکینہ جنگ لڑتی، لیکن لے کر گئے نا سب کو۔ کیوں لے کر گئے؟ اگر جنگ مقصود تھا تو جوانوں کو لے کے جاتے نا، نہیں، تحفظ شریعت مقصود ہے۔ مسلک حسین کو سمجھیے، تحریک حسین کو سمجھیے، حسینی تحریک کو سمجھیے، اور روزانہ حسینی فکر میں اپنی زندگی کاٹیے، دین کا کام کیجیے، شریعت کی حفاظت کے لیے دامے درمے سخنے آگے بڑھیے۔ جو جس کے پاس اویلیبلٹی ہے، عالم ہے تو علم کو، حافظ ہے تو حفظ کو، قاری ہے تو قرأت کو، مالدار ہے تو مال کو، اصحاب درہم ہے تو درم کو، اصحاب سخن ہے تو سخن کو بڑھائیے۔ یہ ہے حسینیت۔ خیر، سلسلہ کے اعتبار سے آیت نمبر 21 دیکھیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، سورہ حجرات آیت نمبر 3، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ آیت کریمہ ان جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حق میں نازل ہوئی، جو بارگاہ رسالت کا ادب و احترام کامل بجا لا کر تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے، جنہیں اللہ پاک نے تقوی کے لیے چن لیا۔ انہیں مزدۂ مغفرت سنایا جا رہا ہے اور اجر عظیم کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ تو کیا سوال دیکھیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم ادب کامل کی منزل پر فائز ہیں یا نہیں؟ آپ کا جواب یقیناً مثبت میں ہوگا کہ یقیناً وہ فائز ہیں۔ تو اب مجھے امت کا وہ طبقہ بتائے جو دشمنان حسین خصوصاً یزید پلید کو مرحوم اور مغفور ثابت کرنے میں رات دن اکٹھا کیے ہوئے ہیں۔ آیت کریمہ کی روشنی میں مغفرت کا پروانہ صحابی رسول حسین کے لیے ہے یا دشمنان حسین کے لیے؟ یقیناً یہ تقاضۂ کلام ربانی کے خلاف عقیدہ ہے کہ حسین کی مغفرت یقینی ہے، اس پر قرآن و احادیث کثیرہ صحیحہ ناطق وارد ہیں، لیکن یزید کی مغفرت مشکوک موہوم ہے، وہ فاسق و فاجر ہونا یقینی ہے۔ یہ کیسا طرفہ تماشا ہے کہ یقینیات کو چھوڑ کر وہمیات کو چن لیا جائے؟ یہ یا تو جہالت ہے یا یقیناً گمراہی ہے۔ اب جو میں ایک محاکمہ پیش کرنے جا رہا ہوں، کتاب میں نے آخری پیج میں محاکمہ کی ہیڈنگ دے کر کے لکھا ہے، کیا اب بھی فیصلہ آسان نہیں کہ حسین حق پر ہیں یا یزید؟ ایک سوال میں وہ بدنصیب جو یزید کو حق پر ثابت کرنے اور معاذ اللہ، رحمہ اللہ وغیرہ لکھنے بولنے کی پیش میں ہے۔ خاص طور پہ توصیف الرحمان کی ویڈیوز کو آپ دیکھیے اور وہ رومالی مولویوں کو دیکھیے آپ، یزید رحمہ اللہ امیر المومنین، معاذ اللہ، یہ لفظ بھی شرم آ رہا ہوگا کہ کس کے ساتھ ایڈ کر رہے ہو آپ۔ تو جو لوگ رحمہ اللہ وغیرہ لکھنے اور بولنے کے پیش ہیں، وہ بتائیں کیا اللہ پاک نے حسین کی تعریف اپنے ازلی کلام میں کر کے یہ اشارہ نہیں دیا کہ حسین حق اور حق پر ہیں؟ حسین حق اور حق پر ہیں، حسین حق کے ساتھ ہیں اور حق حسین کے ساتھ ہیں، جبکہ یزید فسادی کے حوالے سے اشارت النس، یعنی
یزید کا عمل دیکھ کر کے میں اس آیت کریمہ کو، جیسے کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی اسی آیت کریمہ سے ان کا کفر ثابت کیا. یہ آیت کریمہ کافی ہیں. کیا؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 22-23 دیکھیں. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُم. یعنی کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ فسادی لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی کہ راہ حق نہیں دیکھتے. اب میں سامعین آپ سے ذرا سی توجہ سے سنیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ. اس پر خط کشیدہ میں نے خط کھینچا ہے، اسی لیے کا خط کشیدہ عبارت کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس لفظ پر غور کیجیے. پوری دیانتداری اور دینداری کے ساتھ بتائیے کہ یزید اپنی دور حکومت میں، خلافت بھی نہیں بولیے، دور حکومت میں دیگر زمین میں فساد تو چھوڑیے، حرمین طیبین شریفین مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جیسی عظمت والی سرزمین پر کیا فساد برپا نہیں کیا؟ تاریخ سے شدھ بدھ تھوڑا سا بھی علم رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، باخبر ہیں کہ یزید نے حرمین کی عظمت کو پامال کیا، خوب فساد مچایا. تو اب مذکورہ آیت، یعنی یہ دو آیت نمبر 22 اور 23 سورہ محمد کی روشنی میں فیصلہ آسان ہو گیا کہ ہم کس کے ساتھ رہیں، حسین کے ساتھ یا یزید کے ساتھ. اگر جنت میں جانے کی سوچ ہے تو یاد رکھنا حسین کو جنت کی سیادت ملی ہے، یزید کو نہیں. اب تو کہو ہمیں حسین چاہیے، حسین چاہیے، حسین چاہیے، یزید نہیں، یزید نہیں، یزید نہیں. مولا تعالی ہمیں اسی اعتقاد پر قائم رکھے. آمین بجاہ جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کتاب مکمل ہو گئی. اب مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو دیکھ رہے ہیں، جو دیکھیں گے، آئندہ دعا کر دیں کہ قبول ہو جائے یہ ہماری کتاب. اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو حسینی فکر کے ساتھ، حسینی مشن کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو جس بھی قابل ہیں، سنی مسلمان ہیں، صرف عالم ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مشن پھیلائے. دامے درمے سخنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کے پاس زبان ہے وہ زبان سے آگے بڑھائیں، جن کے پاس تحریر ہے تحریر سے آگے بڑھائیں، جن کے پاس پیسے ہیں پیسے دے کر کے آگے بڑھائیں. اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. شب عاشورہ کے صدق و طفیل میں مولا آج کی وہ رات ہے پروردگار جس میں تیرے حبیب کا پیارا نواسا کربلا کی اس تپتی ہوئی سرزمین پر آج ان کی آخری رات ظاہری طور پر تھی. مولا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مر گئے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اسلام کو زندگی دی ہے، مسلمانوں کو زندگی دی ہے، امت محمدیہ کو بچا لی ہے. اور تیرے قرآن کے مطابق ہم خیال میں بھی نہیں لا سکتے کہ وہ مردہ ہیں. وہ آج بھی ہماری سوچ میں، فکر میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلام میں، ہماری سچائی میں، ہماری صبح شام زندگی میں زندہ ہیں. مولا ہمارے ہر گھر کے فرد کو حسینی بنا دے، ہماری بہو بیٹیوں کو فاطمی بنا دے، ہماری تمام تر عورتوں کو زینب کے جیسی استقامت عطا فرما اور نمازی بنا دے، حاجی بنا دے، غازی بنا دے. یا اللہ آج کی اس خصوصی شب کے صدق و طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے متعلقین، محبین، معاونین جتنے بھی ہیں، خصوصاً اہلیان حیدرآباد کی مدد فرما، حفاظت فرما. یا اللہ جہاں کہیں سے بھی پوری دنیا سے دعاؤں کی درخواستیں ہوئی، مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی آسان راہ کر دے. مولا ان کی منزل کو آسان فرما. مولا یا اللہ پائے استقامت میں، استقامت حسین کے صدق و طفیل میں تزلزل نہ آئے. مولا ایسی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو، ہم سب کی آل اولاد کو صبح و شام زندگی میں خیر عطا فرما. مولا ہماری بہو بیٹیوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی وار، نہ ہو تم سے مایوس امیدوار. مولا بڑی عظیم رات ہے جس نے اپنی سوچ و فکر سے، اپنے خون سے
سنگلاخ وادی کو، کربلا کی لالازار بنا دیا۔ اے اللہ کربلا والے کہ اس پیارے کے صدقہ طفیل میں مولا ہم سب کو دیندار بنا دے، ایماندار بنا دے، عمل میں، قول میں، حرکت میں، ادا میں، سوچ میں، فکر میں صداقت عطا فرما، عدالت عطا فرما، شجاعت عطا فرما، سخاوت عطا فرما۔ یا اللہ اپنا اے بے نیاز مالک اپنا ہی نیاز مند رکھنا، اپنے حبیب کا نیاز مند رکھنا مولا، کسی غیر کے سامنے محتاج نہ کرنا مولا۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی بہن بیٹے بچے پریشان ہیں، خصوصاً بہار کی سرزمین پر سیلاب زدگی کے متاثرین کی مدد فرما مولا۔ جہاں کہیں بھی جس طرح سے بھی کوئی بھی ظاہری باطنی روحانی جسمانی وبا پریشانی سے پریشان ہے مولا، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کی تو دعا قبول کرتا ہے مولا، واسطہ ان مقبول بندے اور من مقبول بندے کی قبول دعا کا صدقہ مولا ہم سب کو بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے مولا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے روزے کو قبول فرما، اور جو آئندہ عاشورہ کا روزہ رکھے انہیں بھی قبول فرما۔ اے اللہ شب جمعہ بھی ہے مولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں یا اللہ بڑی عظیم رات ہے، بڑی عظیم رات ہے، الفاظ نہیں مل رہے ہیں کیا بولوں۔ جو بھی بہتر ہے ہم سب کے لیے دے دے مولا، اور ہم سب کی زندگی میں جو شر ہے، شر کے پہلو ہیں دور کر دے مولا۔ سب سے پہلے ہم سب کو نمازی بنا دے مولا۔ تلوار کے سائے میں بھی حسین نے، رفقائے حسین نے، اہل بیت حسین نے نماز نہ چھوڑی۔ آج ہم گدوں پر سوتے رہتے ہیں مولا، سوئے رہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے دے، حسین کی صدقے میں ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں نماز پڑھنے میں محبت عطا فرما، رکوع قیام و سجود کی قبولیت میں چاشنی عطا فرما، تصور عطا فرما، خیر عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی امید بندھائے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں مولا، انہیں بر دے، انہیں کامیابی کی منزل سے ہمکنار کر مولا۔ اے ارحم الراحمین بخش دے، رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما مولا۔ ہم سب کو ہماری اصلوں کو بخش دے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ اولاد پر دراز فرما، جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں انہیں غریق رحمت فرما، جن کے والدین بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اولاد کی خاطر ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، انہیں کسی کا محتاج نہ بنا مولا۔ ہم سب کے اصلوں کو بخش دے مولا، ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی حفاظت فرما مولا۔ اتنا دے دے مولا کہ ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے طاقت و قوت اور توانائی کے ساتھ حاضر ہو سکے، غیر کا محتاج نہ بنا مولا۔ ظالموں کے ظلم سے، اشرار کی شرارتوں سے، باغیوں کی بغاوتوں سے، اعداء کی عداوتوں سے، ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا۔ عالم اسلام میں مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا، مظلوموں کو حق عطا فرما، ہم سب کو صبر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ وعترتہ وشہداء ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔